وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے. آج ماہ رمضان کی 20 تاریخ ہے اور آج یوم فتح مکہ ہے. اگرچہ اس کی تاریخوں میں اختلاف ہے لیکن 20 رمضان 8 سین ہجری، ایک قول کے مطابق 20 رمضان 8 سین ہجری کو مکہ مکرمہ فتح ہوا. غور کیجئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی. آپ کی ولادت مبارک مکہ مکرمہ میں ہوئی. آج بھی ولادت گاہ جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مسجد الحرام کے پاس آج بھی اپنی جلوے وہ جگہ لٹا رہی ہے. لیکن پھر بھی مکہ فتح ہوا. کچھ اسباب ہوئے ہوں گے، کوئی ایسا واقعہ ہوا ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں نبی پاک کی ولادت ہوئی. آپ نے یہیں اپنے زندگی کے برسوں گزارے، یہیں آپ نے اعلان نبوت بھی فرمایا، یہیں آپ کو امین و صادق بھی کہا گیا. مگر مکہ فتح ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو اعلان نبوت کے بعد زیادتیاں ہوئی، ظلم و ستم ہوئے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی ہجرت کی. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ کریم کی طرف سے حکم ہوا ہجرت فرمانے کا. آپ اپنے یار غار یار مزار عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات میں کے حصے میں آپ نے ہجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف. جب آپ مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو یہ آپ کا ایک وطن عزیز تھا، شاید جہاں ولادت ہوئی، اتنا وقت گزارا، تو وہ ایک شہر، وہ جگہ، اس سے الفت و محبت، کعبہ مشرفہ وہاں پر. تو مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نگاہ مبارک خانہ کعبہ پر ڈالی اور فرمایا کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے. اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کے پھر واقعہ ہجرت یہ پورا ایک چیپٹر ہے. ہمارے عموماً اسلامی بھائیوں کو اتنی اس کی معلومات نہیں ہوتی، لیکن یہ پورا چیپٹر ہے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے تک راستے میں کیا کیا واقعات ہوئے اور کیسے کیسے معجزات ہوئے. خیر، ہمارا موضوع فتح مکہ ہے. مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی، پھر اس کے ایک پھر الگ غزوہ بدر بھی ہوا ہے اور بہت سارے اس کے درمیان واقعات ہیں فتح مکہ کے درمیان. انہی واقعات میں صلح حدیبیہ ایک مشہور ورڈ ہے
جو کالج یونیورسٹی اور اسکولوں میں بھی بعض اوقات پڑھایا جاتا ہے، لیکن ہر ایک کی پڑھنے پڑھانے کے ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو صلح ہوئی حدیبیہ کے مقام پر، ایک معاہدہ طے ہوا نا، ایک معاہدہ طے ہوا۔ مکے کے لوگوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ توڑا، اور ظالمانہ طور پر بنو خزا یا بنو خزا کا خون بہایا، اور اس میں ان کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ یہ بڑا مطلب کہ ایک غداری کی انہوں نے اس صلح سے، اور عہد شکنی کی، وعدہ خلافی کی، اور معاہدہ توڑ دیا۔ اسی طرح اہل مکہ نے یہ جو حرکت کی اور حدیبیہ کا جو معاہدہ توڑا، یہ تھا فتح مکہ کی بنیاد۔ یہ جو مکہ فتح ہوا اس کو تمہید کہتے ہیں، تمہید فتح مکہ۔ وہ بنیاد کیا تھی؟ بنیاد کفار مکہ کا وہ عہد، وہ وعدہ، اس معاہدے کو توڑنا تھا جو انہوں نے حدیبیہ کے طور پر، صلح حدیبیہ جو مشہور ہے، اس پر ہوا تھا۔ 10 رمضان مبارک 8 سین ہجری، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہم و رضوان کے ساتھ آپ نے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار فرمایا، اور مکہ مکرمہ کی سرزمین میں آپ نے قدم ننجا فرمایا۔ یعنی یہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے، اس کے بتا رہا ہوں میں پھر کیا ہوا، لیکن یہ بھی ایک تاریخ ہے، یہ بھی ایک ہسٹری ہے کہ وہ ذات مبارک جو 8 سال پہلے جس انداز سے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنا پڑا، کون کہہ سکتا تھا کہ وہ 8 سال کے بعد اسی مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر تشریف لائیں گے؟ یہ بھی ایک ہسٹری ہے۔ جو تاریخ پڑھتے ہیں، جو اس کو تھوڑا سا غور کرتے ہیں، تو ان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور حکم ارشاد فرمایا کہ میرا جھنڈا مقام حجن یعنی جنت معالی کے پاس گاڑا جائے، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کی طرف فرمان جاری فرمایا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکے کے بالائی حصے یعنی قدا کی طرف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ تاجدار رسالت فاتح مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مکے کی سرزمین پر جو آپ نے جب اپنا قدم مبارک رکھا، تو ایک وہ فرمان جاری ہوا، اور یہ بڑا تاریخی ایک فرمان ہے، اور میں سننے والوں چاہے وہ فیضان مدینہ میں ہیں یا مدنی چینل پر ہیں یا سوشل میڈیا پر ہیں، آج کے اس دور میں جہاں بڑی جنگیں ہو رہی ہیں، بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، ملک کے ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور بڑے مطلب مسائل ہیں، یہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے، الگ ٹاپک ہے، اور برسوں سے اس طرح جنگیں کا سلسلہ جاری ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں۔ آپ کو میں اس وقت بتانے جا رہا ہوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ کون سا فرمان، کون سا آرڈر جاری کرتے ہیں، وہ سنیے۔ ارشاد فرمایا جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو کعبہ معظمہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے، ان سب کے لیے امان کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو سفیان ایک بڑا فخر والا، فخر پسند کرنے والا شخص ہے، اگر اس کے لیے بھی کوئی امتیازی اعلان ہو جائے نا تو ان کے نزدیک فائدہ ہوگا، اور اس کو لگے گا کہ مجھے کوئی پوزیشن ملی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اپنی مبارک اونٹنی قصبہ پر جلوہ فرما تھے، اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پر سیاہ یعنی کالا امامہ سجایا ہوا تھا۔ آپ کی ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسری طرف حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس کیفیت میں کہ ہزاروں صحابہ کرام کا لشکر ہے، فاتح مکہ بن کر تشریف لا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سر مبارک پر کالا امامہ یعنی سیاہ امامہ جلوہ فرما ہے، اور آپ کے زبان مبارک پر سورہ فتح کی تلاوت جاری ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اس قدر جھکائے ہوئے تھے کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کے پالان سے لگ رہا تھا۔ یعنی ایک ہوتا ہے فتح کا انداز، یہ نہیں، گویا کہ آپ کی کیفیت میں اتنی تواضع، اور یوں کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر شکر ادا کرتے ہوئے آپ فاتح مکہ بن کر اور عجز و نیاز اور مطلب عاجزی و تواضع کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی ہسٹری ہے، یہ بھی ہسٹری، یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، ان سب کو آپ ہسٹری سمجھیں، یہ سب تاریخ ہے، یہ سب انقلاب ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے فی زمانہ، بلکہ آپ صدیاں دیکھ لیجئے، ایسے کہاں ہوتے ہیں کہ لوگ فاتح بن کر آئیں اور آنے کے بعد ان کی طبیعت میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، خوف خدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہو۔ ہمارے یہاں تو خوشی کے موقع پر معاذ اللہ فنکشن اور جشن منائے جاتے ہیں، اللہ کی پناہ معذرت کے ساتھ میرے نوجوان اسلامی بھائی موجود ہیں، 14 اگست کو کیا ہوتا ہے یہ بتائیے؟ کیا 14 اگست ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے الحمدللہ اسلام کے نام پر اپنے ملک کو آزاد کیا؟ کون اس کو منع کرے گا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا، 14 اگست اور رمضان مبارک کی 27 تاریخ کو پاکستان آزاد ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک اللہ کی نعمت ہمیں ملی، یہ ایک اللہ کی نعمت ملی نا۔ آج ہم اپنے ملک کے اندر کتنی آزادی کے ساتھ سانسیں لے رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اپنے معاملات کر رہے ہیں۔ میں اس پر ایک پورا بیان کیا جا سکتا ہے جو 14 اگست کو عموماً ہم کرتے ہیں، لیکن مجھے بتائیے کہ اتنی بڑی نعمت جو 1947 میں ہمیں ملی، 27 رمضان کو ملی، 14 اگست کو ملی، جب بھی 14 اگست ہر سال آتی ہے، مسلمان، پاکستان کے مسلمان کس قدر اللہ کی نافرمانیوں پر کمر باندھ لیتے ہیں۔ کیا یہ کوئی شکر کا طریقہ ہے؟ اس طرح اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے؟ بلکہ بدقسمتی کے ساتھ دنیا بھر میں پاکستانی کہلانے والے پاکستان کی آزادی کے نام پر فنکشن کرتے ہیں، گانے گاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، ناچنا گانا ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، تمہیں خدا نے اتنا بڑا ملک اسلام کے نام پر عطا فرمایا، تم شکرانے کے نفل پڑھنے کے بجائے اور اس رب کریم کا شکر ادا کرنے کے بجائے اور اب تک کی جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تلافیاں کرنے کے بجائے آپ رب کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح بیت المقدس بن کر، فاتح بیت المقدس بن کر، جب آپ فاتح بن کر تشریف لاتے ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں بیت المقدس کی چابیاں دی جاتی ہیں، اس وقت آپ اپنے ساتھ صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں لے جاتے ہیں، وہ تنہائی میں روتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دست مبارک پر اتنی بڑی فتح عطا فرمائی۔ آپ شکرانے میں اور خوف خدا میں آنسو بہا رہے تھے، اور چاروں طرف سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر المومنین فاتح بیت المقدس بن کر آیا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ وہ ایک کونے میں جا کر اللہ کے حضور عاجزی انکساری کر رہے ہیں، تواضع اختیار کر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، خوشیوں میں فتح کے موقع پر ڈھول بازے نہیں بجائے جاتے، گانے بازے نہیں ہوتے، موسیقی اور سرور کی محفلیں نہیں جمائی جاتی۔ خوشیوں کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ عید آتی ہے، عید کے شکر کا دن نہیں ہے، یوم شکر نہیں ہے، اس دن کیا نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ کتنے لوگ ہیں جو شکر کے نوافل ادا کر کر اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ اس کو راضی کرتے ہوئے عید کا دن گزارتے ہیں۔ عجیب خوشی کیا آئی؟ کیا وہ شادی کے نام پر آئے، خواہ وہ عقیقے کے نام پر آئے،
بیٹے کی ولادت کے نام پر آئے، خواہ کسی منگنی کے نام پر آئے، اس طرح کسی نام پر آئے، ہمارے کلچر میں شادی ایک خوشی آئی، گویا کہ اللہ کی پناہ ایک طرح سے گناہوں کا سیلاب آیا، اللہ ماشاءاللہ جو بچے ہوئے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر تشریف لاتے ہیں، آج الحمدللہ ہم اس دن کی یاد منا رہے ہیں، ہم خوشی منا رہے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک پر مکہ فتح فرمایا. اور اس کی بشارتیں سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ مبارکہ پڑھیں، اس کی بشارتیں ملی تھی. اور میرے آقا اس حال میں فاتح مکہ بن کر تشریف لا رہے ہیں کہ آپ کا سر مبارک اونٹنی کے پالان سے لگ رہا ہے. تواضع، ان کی ساری عاجزی اللہ نصیب کرے. لوگ جیتتے ہیں کسی چیز پر تو او باپ رے باپ، کسی بھی چیز پر آپ جیتتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی آپ معاملہ لے لیں، میں اگزامپل دینا نہیں چاہتا ہوں، جشن ہوتے ہیں. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معذرت کے ساتھ معافی چاہتا ہوں میں، مسلمان کہلانے والے شراب کھولتے ہیں، شیمپین کھولتے ہیں، اور طرح طرح کے موسیقی میوزک اور خوب ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے. یہ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں. کہ آپ کو کسی بھی طرح کی فتح ملتی ہے، دنیا کا کوئی بھی معاملہ آپ لے لیجئے، اگر اللہ کریم فتح دیتا ہے، کامیابی ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرو. البتہ جو بھی ناجائز کام ہوتے ہیں، ان کے سارے معاملات ناجائز ہی ہوتے ہیں. میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس انداز پر مکہ مکرمہ میں تشریف لائے وہ میں نے بیان کیا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے. اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ جن کے ہاتھ میں کعبہ مشرفہ کی چابیاں ہوا کرتی تھی، ان کو بھی اپنے ساتھ لیا. آپ نے مسجد الحرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا. جی ہاں، آج جس حجر اسود کو ہم دیکھتے ہیں نا، اللہ آپ جس نے نہیں دیکھا اس کو بھی دیکھنا نصیب فرمائے، اور جس نے دیکھا اس کو بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. جب بھی اس حجر اسود پہ نظر پڑے نا، یہ بات آنکھوں میں آنسو لانے والی ہے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ میں اس پتھر کو دیکھ رہا ہوں، بلا شبہ اس پتھر کو میرے آقا نے بوسہ دیا. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبے کا طواف کیا، حجر اسود کو بوسہ دیا. اس کے بعد کعبہ مشرفہ کے اندرونی حصے میں 360 بت کی قطار تھی، لائن لگی ہوئی تھی. میرے آقا خود نفس نفیس خود چھری مبارک لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے مار مار کر آپ گراتے جاتے اور جاء الحق وزاحق الباطل والی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے رہتے. یعنی حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی. پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے، یہ پورا فتح مکہ کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، پھر وہ بت جو کعبہ مشرفہ کے اندر تھے، آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم ارشاد فرمایا. جب تمام بت کعبے سے باہر آ گئے اور ان بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا، تو آپ اپنے ساتھ اسامہ بن زید، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں میں تکبیر پڑی اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی. کعبہ مشرفہ کے اندر سے جب آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبے کی چابیاں، کنجیاں، کیز آف کعبہ ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور فرمایا، جس کا ترجمہ ہے یہ چابیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی، یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب تصور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر تشریف لائیں.
ایک دربار عام لگا ہوا ہے، ایک دربار عام ہے۔ فتح مکہ کے بعد شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں۔ آپ کے ارد گرد صحابہ کرام علیہ رضوان ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور مزید کیا ہے، کفار و مشرکین، ان کا ازدحام، اتنے سارے جمع ہوئے ہیں، سر جھکائے ہوئے، نگاہیں جھکائے ہوئے، ڈر، خوف کہ نہ جانے ہمارے لیے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ ہاں، آج میرے آقا فاتح مکہ بن کر ان میں جلوہ فرمائے، اور یہ اپنے سروں کو جھکا کر نگاہیں جھکائے، دل کی دھڑکنیں ان کی تیز ہیں۔ جی ہاں، ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھائے تھے۔ جی ہاں، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا، آپ کے چہرے مبارک، جس کی وجہ سے لہو لہان ہو گئے، خون خون ہو گیا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بہتان تراشیاں کی اور بڑی شرمناک باتیں کی تھی۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک گردن میں چادر کا پھندا ڈالا تھا۔ ان میں وہ درندہ صفت لوگ بھی تھے جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر سواری سے گرایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کا حمل ساکت ہو گیا۔ ان میں کیسے کیسے لوگ تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان پر طرح طرح کی مصیبتیں کے پہاڑ توڑنے والے ان کے درمیان میں تھے۔ حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل اور ان کے ناک کان کو اور ان کے جگر چبانے والے اس مجموعے میں موجود تھے۔ اس میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہما اور نہ جانے کتنے ہی صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دی تھی، رسیوں میں باندھا تھا، ان کو کورے مارے گئے تھے، ان کو جلتی ریتوں پر لٹایا گیا تھا، ان کو آگ پہ لٹایا گیا تھا، صحابہ کرام کو اتنا ستایا گیا تھا، چٹائیوں میں لپیٹ کر چٹائیوں کو آگ لگا دی جاتی تھی، ان کو دھوئیں سے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، گلے گھونٹے جاتے تھے، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھی کہ اگر ان اذیتوں کا بیان کیا جائے تو سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو اتنی تکلیفیں دی تھی، یہ لوگ کھڑے تھے، یہ لوگ کھڑے تھے اپنے سروں کو جھکا کر، مجرم بن کر کھڑے تھے کہ دیکھو آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام موجود ہیں جن پر ظلم و ستم ہوا تھا، اور صحابہ کرام کو میں وہ صحابہ کرام بھی تھے جنہیں آقا کے ساتھ ساتھ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا۔ آج سارے جمع ہیں، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ جمع ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں جلوہ فرما ہیں۔ یہ ڈر رہے ہیں نہ جانے آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، نہ جانے ہمیں کیسی سزا سنائی جاتی ہے، کیا پتہ ہماری لاشوں کو کتوں کے آگے ڈال دیا جائے نوچنے کے لیے۔ طرح طرح کے خوف و ہراس ان کے ذہن اور قلب میں گھوم رہے ہیں، اور یہ ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اعلان کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے، بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اف، کیسے ورڈنگ تھے یہ، اور جو خوف و ہراس میں ہو وہ کیا سوچے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نے جب یہ کلمہ ارشاد فرمایا تو یہ جو مجرموں کی طرح کھڑے تھے کہنے لگے کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
آج تم پر کوئی الزام نہیں. فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم سب آزاد ہو. کتابوں میں نے پڑھا ہے ایک غیر متوقع اعلان. ان کو اس بات کی توقع نہیں تھی کیا ہو گیا، اور جیسے یہ اعلان سنا آنسو باہر آ گئے ان لوگوں کے، اور کلمہ طیبہ گویا کہ آواز آنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گویا کہ حرم کعبہ کلمہ طیبہ کے نعروں سے گونج رہا تھا. عجیب انقلاب برپا ہو گیا، کتنے ہی مسلمان ہو گئے. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فتح مکہ کا یہ واقعہ، اور بھی اس میں سارے ایک سے ایک مدنی پھول ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کمال عفو درگزر، معافی، اور پھر اس کی برکتیں، اس کے ثمرات، یہ سب ہمارے سامنے ہے. عاجزی، تواضع، انکساری. آج اگر کسی کو کوئی چھوٹی موٹی سیٹ بھی مل جائے نا وہ ترم خان بنا ہوا ہوتا ہے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ارے تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جو فاتح مکہ بن کر سب کو اعلان کرتا ہے کہ آج تم پہ کوئی الزام نہیں ہے، تم سب آزاد ہو. اسلام کا یہ خوبصورت چہرہ، یہ ضرورت ہے بتانے کی. آج جو مسلمانوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں اور اسلام و دین کے بارے میں مسکنسیپشنز کریٹ کیے جا رہے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں، اور اسلام کو ایک عجیب و غریب انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پیارا کردار، یہ معافی، کفار و مشرکین کو جس طرح سے معافی ملی، یہ کردار، یہ بتانے کی ضرورت ہے. ہے کوئی ایسا فاتح؟ جب کوئی ملک یا کوئی شہر فتح کرتا ہے تو کیا وہ اس طرح معافی کا اعلان کرتا ہے؟ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ جو گھر میں ہو اسے امان ہے، جو ہتھیار ڈال دے اسے امان ہے؟ یا تو ایک مارا جاتا ہے، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں، کچھ ہی نہیں دیکھا جاتا. کس ہیومن رائٹس کی باتیں کی جاتی ہیں؟ حقوق ادا کیے میرے مصطفیٰ نے، بیان ہی کیے ہیں میرے مصطفیٰ نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تاریخ بتائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طریقہ کار بتایا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. اور آپ کے نقش قدم پر، آپ کی سیرت مبارک پر عمل کرتے ہوئے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے تو آپ نے بھی اس طرح کے کئی انداز اختیار کیے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے تو آپ نے اس طرح کے بے حد انداز اختیار کیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معافی، محبت اور درگزر کی مثالیں قائم کی. اور پھر میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے بھی نہ جانے سے کتنی مثالیں قائم کی. اور اس کے بعد یہ مثالیں قائم ہوتی گئیں. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی مثالیں قائم کی. عفو، درگزر اور معافی. اسلام کا یہ خوبصورت چہرہ، اسلام کی خوبصورت تعلیمات، اور یہ آج فتح مکہ کا دن 20 رمضان مبارک، کاش دنیا کے اندر اس کو بیان کیا جائے، ہو رہا ہوگا. اور خوبصورت میسج اسلام و دین کے نام پر لوگوں تک پہنچایا جائے، ان تک پہنچایا جائے جو اسلام کے بارے میں مسکنسپشن کا شکار ہیں، غلط فہمی کا شکار ہے. اسلام محبت کا درس دیتا ہے، اسلام پیار کا درس دیتا ہے، اسلام دیانتداری کا درس دیتا ہے، اسلام امانت داری کا درس دیتا ہے. اسلام یہ درس دیتا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، کسی کافر کو بھی دھوکہ دینا یہ ناجائز ہے. اسلام حقوق کا بیان کرتا ہے، رائٹس کا بیان کرتا ہے. اللہ نصیب کرے ہم سب مدنی قافلوں میں سفر کریں، راہ خدا کے مسافر بنے، گلی گلی کوچوں کوچوں میں جا کر اپنے خود اسلامی بھائیوں کو جا کر بتائیں کہ ہمارا اسلام، ہمارا دین کتنا پیارا ہے.
احترام مسلم کا اسلام و دین کتنا درس دیتا ہے، معافی و درگزر کا کتنا درس دیتا ہے. یہ درس ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑوسی غیر مسلم تھا. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑوسی غیر مسلم تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے گھر کے اوپر پر نالا بنایا ہوا تھا. گندا پانی اس میں سے سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں گرتا تھا، صحن میں. ایک دن اس نے کہا کہ پڑوسی تھا، کہا کہ میرے گھر سے جو پانی گرتا ہے آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ فرمانے لگے تکلیف تو ہوتی ہے، ایک جھاڑو اور کچھ رکھا ہوا پانی وغیرہ صاف کر لیتا ہوں. تو کہا آپ کو غصہ نہیں آتا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصہ پینے والے، غصے پر قابو پانے والے، وعافین عن الناس لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین اور احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. یعنی جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، تو احسان کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے. جب آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی وہ ایسا متاثر ہوا کہ اتنا پیارا دین ہے، وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. یہ ہمارا دین ہے. میرے آقا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی تشریف لے جا رہے تھے، کیچڑ تھا، آپ کی ٹھوکر لگی تو کیچڑ کے کچھ چھینٹے اڑ کر کسی کی دیوار پر لگے. اب کچی مٹی کی دیوار تھی، اب دیوار کے بعد آ کر کھڑے ہو گئے، غور کرنے لگے کہ اب یہ دیوار پر کیچڑ لگ گیا. کیچڑ صاف کرتا ہو تو مٹی گرتی ہے، رہنے دیتا ہو تو دیوار خراب رہتی ہے، کروں تو کیا کروں؟ غور فرما رہے ہیں. اتنے میں وہ جس کا گھر تھا وہ آیا کہیں سے. اچھا وہ تھا غیر مسلم، اچھا اور غیر مسلم تھا، اور میرے آقا امام اعظم نے اس کو قرضہ بھی دیا ہوا تھا، مقروض تھا. وہ سمجھا کہ حضرت قرضہ لینے کے لیے آئے، پیسے وصول کرنے کے لیے آئے. وہ ڈرتا کامتا ہوا قریب گیا، حضور معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی، پیسے لوٹا دوں گا. آپ نے فرمایا کہ وہ بات کا معاملہ ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ گھر تمہارا ہے کہاں؟ کہ یہ میرے پاؤں کی ٹھوکر سے تمہارے گھر کی دیوار پر یہ کیچڑ جو لگا ہے، میں پریشان ہوں کہ کیا کروں. میں کیچڑ چھوڑتا ہوں تو دیوار خراب رہتی ہے، کیچڑ ہٹاتا ہوں تو مٹی گرتی ہے، کروں تو کیا کروں؟ وہ کہنے لگا حضور اتنا پیارا دین ہے آپ کا؟ ہمارا دین اتنا ہی پیارا ہے. تو اس نے کہ حضور دیوار کی کیچڑ بعد میں صاف کیجئے گا، پہلے میرے اندر کی کیچڑ دور کر کے مجھے مسلمان کر دیجئے. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ارے آج ایک مسلمان ہم سے متاثر نہیں ہوتا، وہ غیر مسلموں کو متاثر کر لیتے تھے اپنے کردار سے، اپنی نرمی سے، پیار سے، محبت سے، حقوق کی ادائیگی کے ساتھ. اور جو پیار، محبت، نرمی اور حقوق کی ادائیگی سب اسلام نے اس کو بیان کیا، سب اسلام کی باؤنڈری کے اندر موجود ہے. پڑھنے کی ضرورت ہے، افراط و تفریط سے بچنے کی ضرورت ہے، اعتدال کی ضرورت ہے، بیلنس کی ضرورت ہے. ڈس بیلنس نہیں ہونا ہوتا یہاں پر. اللہ کریم ہم سب کو نرمی، عفو، درگزر عطا فرمائے. اور فتح مکہ کے تحت جو کچھ مدنی پھول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اللہ کریم ہمیں ان مدنی پھولوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے میں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے روز سیاہ امامہ شریف اپنے سر پر سجایا تھا اور امامہ باندھ کر مکہ شریف میں اب داخل ہوئے تھے. میں نے آپ کو بھی بیان کیا. شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت نقل کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دین جو سیاہ امامہ شریف سجانے میں راز یہ تھا کہ اس سیاہ امامے میں اشارہ ہے کہ یہ دین تبدیل ہونے والا نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے، یہ دین تبدیل ہونے والا نہیں ہے کہ سیاہ رنگ تبدیل نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے رنگ کہ وہ جلدی بدل جاتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو فتح مکہ کی برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو درگزر کا جذبہ بھی عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس کمال درگزر کی برکتیں ایسی تھی کہ کئی صحابہ کرام علیہ رضوان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے انداز سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے.
محبت کرنے لگ جاتے تھے. یقین مانیے میرے آقا کی کردار اتنا پیارا تھا. وہ ہے نا، اپنے تو اپنے ہیں دشمن بھی بولے، اپنے تو اپنے دشمن بھی بولے، کیا اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا، اعلیٰ ہے کردار مدینے والے کا. یعنی جو بس دیکھے دیکھتا رہ جائے، کسی لمحے اس کو لگے کہ بس یہ پسند نہیں ہے، میرے آقا کا ایسا دیوانہ ہو جاتا کہ پھر میرے آقا زیادہ کو پسند بھی نہ ہوتا تھا. جی ہاں، حضرت ثمامہ یا ثمامہ بن اسال یمانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو اہل یمامہ کے سردار تھے، ایمان لا کر کہنے لگے خدا کی قسم، ایمان لا کر کہنے لگے خدا کی قسم، میرے نزدیک روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض نہ تھا. آج وہی چہرہ مجھے سب چہروں سے زیادہ پیارا ہے. اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی دین آپ کے دین سے زیادہ برا نہ تھا، اب وہی دین میرے نزدیک سب دینوں سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کی قسم میرے نزدیک کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ مبغوض نہ تھا، اللہ کی قسم اب وہی شہر میرے نزدیک سب شہروں سے زیادہ محبوب ہے. ایک بار میرے آقا کی بارگاہ میں آنے کی دیر ہوتی تھی، پھر جس کے نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان لے آیا. ابو لہب کے نصیب میں ایمان نہ تھا، وہ ایمان نہ لایا. ابو جہل کے نصیب میں ایمان نہ تھا، وہ ایمان نہ لایا. سلمان فارسی ایمان لے آئے، صہیب رومی ایمان لے آئے، بلال حبشی ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور ایسے ایمان لائے کہ کوئی تکلیف، کوئی اذیت انہیں ان کے ایمان سے ہٹا نہ سکے، متزلزل نہ کر سکے. ایسے ثابت القدم، ایسے جمے ہوئے قدم تھے ان کے. ان کو تپتی ریت پر لیٹایا گیا. میں نے کہا نا کہ ایسے ایسے ان کے پاس زیادتیاں ہوئی، ظلم و ستم ہوئے، تپتی ریت پر لیٹایا گیا. ایمان کامل. شاہ ابی طالب میں 3 سال سوشل بائیکاٹ میں گزارے گئے، ایمان کامل. جلتے کوئلوں پر لیٹایا گیا، ایمان کامل. بڑے بڑے غزوات میں کفاروں کے ساتھ بڑے بڑے مقابلے ہوئے، ایمان کامل. شہادتیں ہوتی تھی ان کے سامنے صحابہ کرام کی، ایمان کامل. بس ایک ہی چیز تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر جان قربان ہو جائے، بس دین کے نام پر جان قربان ہو جائے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ماں باپ ان پر قربان. یقین مانے اتنی محبت آتی ہے ان کا نام جب لیتا ہوں تو. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ایک غزوے کے موقع پر جب کفار حملہ کر رہے تھے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آگے آ گئے کہ کوئی شے میرے ہوتے میرے آقا تک کیسے پہنچے گی. اور میرے آقا تیر دیتے گئے اور سعد بن ابی وقاص تیر چلاتے گئے دشمنوں پر. جب میرے آقا تیر دیتے یہ فرماتے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. کیسے صحابہ تھے. آقا فرماتا سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. یہ کیسے کلمات تھے جو میرے آقا نے انہیں دیے تھے. حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا خوبصورت کلمہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا. یقین مانیے ایک دفعہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. ہاں ہائے میرے آقا کس آقا فرمائے قربان جو ہمیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر کہ جنہیں سرکار فرما دے کہ معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کسی کو فرمایا امیل امت ہے، کسی کو کیا کسی کو یہ اللہ کا شیر ہے. کیا کمال تھے. خیبر کے روز میرے آقا فرماتے کل جھنڈا اس کے ہاتھ پہ دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اب سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں
کہ یہ کون عظیم شخصیت ہوگی، کس کا نام ہے، نام پیارے لبوں سے نکلے گا، کہ جن کے بارے میں اتنی بڑی بشارت ہوئی اور فرمائے گا اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر فتح کرے گا۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے مبارک نام لیا تو نام بھی مبارک ہونٹوں سے جو نکلا کیا مبارک تھا۔ ارشاد فرمایا علی کہاں ہے، کرم اللہ تعالی وجل کریم، پیدانے مشکل کشا، پیدانے مشکل کشا، پیدانے مشکل کشا۔ اور اللہ نے ان کے ہاتھ میں خیبر فتح کرنا تھا۔ کس حال میں آئے؟ آنکھوں میں درد تھا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگایا، شفا مل گئی۔ انشاءاللہ آج رات 21 رمضان مبارک ہے، تاک رات ہے، اور آج انشاءاللہ یوم علی، یوم مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ صلو علی الحبیب، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نماز کے احکام میں سے نماز توڑ دینے والے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، ان کا بیان چند روز سے تھوڑا تھوڑا ہو رہا تھا۔ بلا عذر سینے کو سمت کعبہ یعنی کعبے کی ڈائریکشن سے 45 درجہ یعنی 45 ڈگری یا اس سے زیادہ پھیرنا مفسد نماز ہے۔ اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں، مفسد مانے توڑنے والے، 45 کے اینگل، 45 ڈگری کے اینگل سے جیسا کہ بلا عذر سینے کو سمت کعبہ نے کعبہ کے ڈائریکشن سے 45 ڈگری کے اینگل، 45 ڈگری یا اس سے زیادہ پھیرنا نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اور اگر عذر سے ہو تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ مثلا عذر کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا حدث یعنی وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہوا اور منہ پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی کہ نہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹا، تو اگر مسجد سے خارج نہ ہوا ہو تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ سانپ بچھو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے، نہ 3 ضرب یعنی 3 چوٹ کی حاجت ہو، ورنہ فاسد ہو جائے گی۔ یعنی 2 قدم چلنا پڑا یا 2 ضربوں میں اس کو مار دیا تو نماز نہ ٹوٹی، کہ 3 میں ٹوٹتی ہے۔
सांप बिच्छू को मारना उस वक्त मुबाह यानी जायज है जबकि सामने से गुजरे और ईजा देने का खौफ हो। अगर तकलीफ पहुंचाने का अंदेशा ना हो तो मारना मकरूह है। दौरान नमाज पै दर पे 3 बाल उखेड़े या 3 जुएं मारी या एक ही जू को 3 बार मारा, नमाज जाती रही। और अगर पै दर पे यानी ऊपर तले ना हो तो नमाज फासिद न हुई मगर मकरूह है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज 20वां रोजा है और 21वीं शब आ रही है। इंशाअल्लाह मौला मुश्किल कुशा की याद में जुलूस की तरकीब है इंशाअल्लाह तरावी के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, जो मदनी चैनल पर बराह रास्त देखा जा सकेगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज हो सकता है कि वो भी इस्लामी भाई आपको देख या सुन रहे हों जिनका आज नियत है कि हम आखिरी अशरे का एतिकाफ करेंगे, तो उनके लिए आपके क्या मदनी बोलेंगे? इन्हें फैज़ान मदीना में कब तक आ जाना चाहिए? और जो इस वक्त आलमी मदी मरकज़ फैज़ान मदीना में हैं, इनको भी कुछ यादियानी हो जाए कि इन्हें अब आने वालों के साथ भी किस अंदाज पर अपना वक्त गुजारने की कोशिश करनी है। आज गुरूब आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद में एतिकाफ की नीयत से हाजिरी हो आपकी, यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त एतिकाफ की नीयत से हाजिर होना जरूरी है 20वें रोजे को। अगर एतिकाफ की नीयत नहीं है और 20वें रोजे को मगरिब के वक्त हाजिर है तो 10 दिन का एतिकाफ फिर नहीं होगा। तो नीयत हाजिर हो दिल में, यानी अभी से भले करने के बिना 10 दिन का एतिकाफ करना। और आ ही गए तकरीबन, तो आ गए एतिकाफ करने वाले गालिबन। फिर ये कि इनके लिए 10 दिन तक के बाहर नहीं निकल सकेंगे। तबगी हाजत या शरई हाजत के लिए निकलने का इनमें कुछ मसाइल हैं, इनके सूरतें। अच्छा, यहाँ फैज़ान मदीना में बाज मकामात ऐसे हैं कि वहाँ लिख कर रहनुमाई की गई है कि ये खारिज मस्जिद है, तो इसमें दाखिल होने से खारिज मस्जिद अगर आप चले गए, चाहे गलती से चले गए, तो एतिकाफ टूट जाएगा। नफल वाले का भी टूट जाता है, लेकिन नफल वाले के ये है कि टूट गया तो वापस मस्जिद में आएगा तो एतिकाफ की नीयत करेगा तो शुरू हो जाएगा। लेकिन इनका टूट गया तो अब वो सुन्नत एतिकाफ जो 10 दिन थी का था वो अब नहीं हो सकता, उसका टाइम निकल गया। 20 के गुरूब आफ्ताब की बात कर रहा हूं मैं। और ये पहले भी अर्ज किया मैंने कि ये 10 दिन का एतिकाफ है। 29 को
چاند کا یقین ہو جانے کے بعد باہر نکل سکتے ہیں، رؤیت ہلال ثابت ہو جائے، یا پھر 30 رمضان کو غروب آفتاب جب ہو جائے تو وہ 10 دن کا پورا ہو گیا، باہر نکل سکتے ہیں۔ اب یہ کہ پہلے کے کافی عیسائی بھائی موجود ہیں، ایک ماہ کے نام پر جو آئے ہوئے، اور 10 دن والے مزید ان میں شامل ہوئے۔ اب سب کو ایک خاندان کی طرح رہنا ہے 10 دن تک، اور ایثار کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ اگر نفسا نفسی حرصہ حرصی کی ترکیب رہی تو ظاہر ماحول بھی خراب ہوگا، گناہوں کے بھی اسباب بڑھ سکتے ہیں، اور بغض و کینہ کی جڑیں بھی استوار ہو سکتی ہیں، دل میں خرابیاں، دل میں میل اور بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو حسن اخلاق کے ساتھ اور ذہ نصیب جذبہ ایثار کے ساتھ آپ یہ وقت گزاریں کہ خود بھلے تکلیف تھوڑی اٹھا لی جائے، اپنے بھائی کو آرام دیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بہت بڑی جگہ جلدی جلدی گھیر لی اور پھر جو دوسرا بھائی آپ کا، اس کے لیے جگہ آپ نے تنگ کر دی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ مزہ تو اس میں کہ جان جان کے آپ انجان بن جائیں اور آپ کا بھائی جو ہے وہ سو جائے اطمینان سے، آپ بھلے پھر تھوڑی تکلیف سے گزارے۔ تو اس طرح ایثار کریں گے نا، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کھانے میں، پینے میں، دیگر معاملات میں بہت ایثار سے کام لینا ہے اپنے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا، ماحول بھی اچھا ہو جائے گا، اور بہت کچھ انشاءاللہ اعتکاف کی برکتیں لوٹنے کو ملیں گی۔ اور ایثار اس کو کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت پر دوسرے کو ترجیح دینا۔ جیسے کہ وہی کہ پنکھے کے نیچے ظاہر کہ مزہ آتا ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اگرچہ یہ حال تو ایئر کنڈیشنڈ حال ہے اس وقت عالمی مدنی مرکز میں، تاہم پنکھے کے نیچے ہو سکتا ہے کہ زیادہ لطف آتا ہو، ہوا بھی لگے گی ٹھنڈی ٹھنڈی۔ تو اب یہ آپ کو واقعی مزہ آتا ہے، ضرورت بھی ہے، پھر بھی آپ نے اپنے کسی بھائی کو یہاں بٹھا دیا، دوسرے کو ایثار کر دیا، تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ کہ ایثار کی تعریف یہی ہے، اپنی ضرورت کی چیز پر دوسرے کو ترجیح دینا، اور اس کی فضیلت میں مغفرت کی بشارت۔ اس وقت وہ حدیث سے پاک لکھی بھی نہیں میرے پاس، ورنہ میں آپ کو سنا دیتا الفاظ حدیث کے۔ اس میں ایثار کی تعریف بھی ہے اور فضیلت بھی ساتھ میں ہے، تو اور یہ ثواب کمانے کا یہاں بہت موقع ہے۔ اور رمضان شریف میں تو ویسے ہی ثواب اجر سب بڑھ جاتا ہے نا، تو اس میں کاش کوتاہی نہ ہو اور ثواب کی حرص ہم کو پیدا ہو جائے، اور زیادہ سے زیادہ ہم ایثار کریں، قربانیاں دیں، اور دوسرے کے آرام کو اپنے آرام پر ترجیح دیں۔ اپنی آنکھوں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے، مزاج کے ذریعے کسی کو ایذا نہ دی جائے۔ آنکھوں سے بھی گھور کر ایذا دی جاتی ہے، مزاج سے بھی ایذا دی جاتی ہے، منہ بگاڑ کے، بد اخلاقی والا انداز اختیار کر کے۔ ہاتھ پاؤں سے تو ایذا دینا تو آسانی سے شاید سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح عافیت نصیب ہوگی۔ آج آپ دوسروں کی خاطر تکلیف اٹھائیں گے، ایثار کریں گے، آپ کو جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اسباب ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے راحتوں کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ مسجد کے آداب کا بھی خیال رکھنا ہے، مسجد کو آلودگی سے بچانا ہے، کچرے سے بچانا ہے، گندگی سے بچانا ہے۔ انشاءاللہ نیت ہے کل میں اس ٹائم پہ اگر نصیب ہو گئی حاضری تو مسجد کے لیے تعلق سے مدنی پھول عرض کروں،
کل اور بھی کچھ اضافی موتقفین ہو سکتا ہے کہ آ چکے ہوں گے جو رہ گئے ہوں گے وہ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان رمضان کا باب ہے فیضان اعتکاف. اس میں یہ حدیث پاک جو میں عرض کروں نا اس میں ہے مدینے کے مشہور رسالے میں بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اپنی جو چیزیں ہیں نا اس پر نشان ضرور لگائیے گا. چادر پر، تکیے پر، آپ کے بیگ پر، کیونکہ نشان لگائے بغیر تھوڑی آزمائش ہو سکتی ہے. مکس ہو گئے تو پھر ملنا مشکل ہو جائے گا. پھر یہ کہ آپ اپنی سمجھ کر دوسرے کی اٹھا لیں گے تو یہ بھی ظاہر کہ غلط ہے نا. اپنی ہی چیز آپ کو لینی ہوگی تو بول پوائنٹ سے نشان لگا دیں گے تو یہ مٹتا نہیں ہے پانی سے. بول پوائنٹ، بول پین، اس طرح کی جو پین ہوتی ہے نا اس سے اپنی کتابوں پر کوئی اسٹار بنا لیا، کوئی سا دائرہ بنا لیا، کوئی یہ نشانات تو کافی اس میں فیضان رمضان میں بھی ہے اور شاید آپ کو دیے جاتے ہوں گے نشانات. تو آپ کا نشان جو بھی دیا گیا ہو وہ لگا لیا کریں تاکہ دوسرے کی چیز آپ یعنی کہ اپنی چیز گم جانا یہ ایک چھوٹی مصیبت ہے. دوسرے کی چیز پکڑ کے استعمال میں لے لینا، قبضہ کر لینا، یہ بڑی مصیبت ہے. بندے کی حق تلفی ہے، آخرت میں بھاری پڑ جائے گی یہ. تو یہ نشان ہوا تو انشاءاللہ سہولت رہے گی. اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے، کڑھائی بھی کی جا سکتی ہے چادر وغیرہ کپڑوں پر. مارکر سے بھی لگایا جاتا ہے نشان. مارکر بھی مٹتا نہیں ہے پانی سے، مضبوط ہوتی ہے. مارکر پین صلی اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے. جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب. فیضان مشکل کشا. دعوت اسلامی کا نعرہ کیا ہے؟
دعوت اسلامی کا نعرہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی کا نعرہ کیا ہے؟ فیضان مشکل کشا جاری رہے گا انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تمام اسلامی بھائی صفحے درست کر لیں، اشراق و چاش کے نوافل ادا کرنے. یا رسول کرم سے ملا مغفرت